وہ کوئی حویلی تھی غالباً، کوئی بہت بڑا گھر۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں وہاں، جیسے بہت سے گھروں کی چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، ویسے ہی اس حویلی کی چھت تھی، جہاں چار سو پتے ہی پتے بکھرے تھے، خشک پتے، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے تمام پتے جھڑ کر زمین کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں، ویسے ہی اس حویلی کی چھت بھی خشک اور زرد پتوں میں چھپی تھی۔ وہ اکیلی اس حویلی کی چھت پر ننگے پیر ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زرد پتے اس کے قدموں تلے آ کر چرمرا رہے تھے، آواز پیدا کر رہے تھے، لیکن وہ ان پتوں کی آواز سے بے نیاز تھی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ وہ ایک وسیع چھت سے گزر کر اگلی چھت پر آئی۔ وہاں سیڑھیاں بنی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری، نگاہیں کچھ تلاش کر رہی تھیں، لیکن پھر مایوس لوٹ آئی۔ سیڑھیاں اتر کر سامنے پھر ایک وسیع و عریض چھت تھی، جو ویسے ہی خشک پتوں سے ڈھکی تھی۔ وہ ان پتوں پر چلتی ہوئی پھر آگے بڑھی، آگے پھر سیڑھیاں تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتی چلی گئی۔ سامنے بہت سی راہداریاں بنی تھیں، جہاں ایک راہداری میں سرخ گلاب کے پھول ہی پھول بکھرے تھے۔ اس راہداری کے دونوں اطراف بہت سی مشعلیں روشن کر کے رکھی گئی تھیں، جیسے کسی نے اس راہ کو فقط اس کے لیے سجایا ہو۔ ان پھولوں کو اور اس سجاوٹ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بہت خوبصورت مسکان ابھری، چہرہ چمک اٹھا تھا۔ وہ مسرور سی اپنے ننگے پیر نرمی سے ان پھولوں پر رکھتی آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے سامنے سجی مشعلیں خود بخود روشن ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کی خوشی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ اس لمبی راہداری کا اختتام ایک بڑے سے دروازے پر ہوا۔ دروازے پر چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ان الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ ہانیہ۔ وہ الفاظ تھے یا کوئی جادو، جو ہانیہ کے پورے وجود پر ایک سحر سا طاری کر گئے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ گمان تھا کہ دروازے کے اس پار کوئی کمرہ ہوگا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے انتہائی خوبصورت منظر تھا۔ رات کا وقت، سامنے آسمان پر چاند کا بڑا سا تھال تھا، جس نے اپنی دو دھیار روشنی سے ہر چیز کو روشن کر رکھا تھا۔ کافی دور ایک جھیل تھی، جس میں چاند کا عکس نظر آ رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پر دو چاند اتر آئے ہوں۔ اس جھیل کے درمیان ایک بہت خوبصورت پلرز پر کھڑی چکور چھت تھی، جس سے سفید رنگ کی روشنیاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ اس جگہ سے دروازے تک ایک لمبی اور پتلی سی سڑک بنی تھی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس پر بیک وقت فقط دو لوگ گزر سکتے تھے۔ اس سڑک کے دونوں اطراف بھی روشنیاں تھیں، جیسے بہت سے جگنو ترتیب سے وہاں ڈیرا جمائے بیٹھے ہوں۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دروازہ پار کرتے ہی اس کا لباس بدل چکا تھا۔ سفید پریوں کے سے لباس میں وہ کوئی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ اوپر سے چہرے کی الواحی مسکان اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ جگنو اڑ کر اب اس کے گرد منڈلانے لگے، لیکن وہ سیدھ میں دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ جھیل کے اطراف میں درخت ہی درخت تھے، جو اس نیم اندھیرے اور چاند کی چاندنی میں خاص ہیبت ناک محسوس ہو رہے تھے، لیکن آج اسے بالکل خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ اس چھت کے قریب آ رکی۔ وہاں ایک بینچ موجود تھی، جس پر کوئی وجود بڑی شان سے بھرا جمان تھا۔ اس کی ہانیہ کی جانب پشت تھی۔ ہانیہ چمکتا چہرہ لیے اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ میں آ گئی، خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر چند پل کے توقف کے بعد وہ وجود اٹھا۔ تمہیں آنا ہی تھا ہانیہ، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی، خود اپنی مرضی سے۔ وہ طلسماتی آواز گونجی تھی، جس نے ہانیہ کے دل کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ ہانیہ چونکی تھی اس آواز پر۔ تم؟ وہ ایک دم خوف سے لرز کر رہ گئی۔ دو قدم پیچھے لیے تھے، تبھی وہ وجود اس کی جانب مڑا۔ ہانیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ سانس انتہائی تیز چل رہا تھا، پورا وجود پسینے سے چرابور تھا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ سارا منظر غائب ہو چکا تھا۔ وہ چاند، وہ جگنو، وہ طلسماتی ماحول، کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر حسن گہری نیند سو رہا تھا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا،
پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر گئی۔ نیند خراب ہو چکی تھی، اب سو پانا مشکل تھا۔ ایک نظر حسن پر ڈال کر وہ کمبل ہٹاتی اٹھی اور کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ بکھرے بال تھے اور پریشان صورت، بار بار لب کاٹتی وہ اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ان کی شادی کو، اور پچھلے 2 ماہ میں 10 سے 15 بار وہ یہ خواب دیکھ چکی تھی۔ ہر بار ایک ہی منظر، ایک ہی حویلی، وہی وسیع و عریض چھتیں، وہی راہداریاں، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ہاں، لیکن آج خواب کا زیادہ حصہ نظر آیا تھا اسے۔ پہلے وہ صرف دروازے تک پہنچتی اور خواب ٹوٹ جاتا، لیکن آج اس نے دروازے کے پار کا وہ منظر بھی دیکھ لیا۔ خواب میں وہ اس بڑے سے گھر کے مختلف پورشن سے گزرتی ہوئی نہایت مطمئن تھی، یوں جیسے اس کا اپنا گھر ہو، جیسے اس کی ملکیت ہو وہ گھر، جبکہ آج تک ہانیہ نے وہ گھر، وہ حویلی اصل میں نہ دیکھی تھی، اور جو چیز، جو جگہ اصل میں دیکھی ہی نہیں بھلا، وہ خواب میں کیوں نظر آتی تھی۔ وہ ایک بار نہیں، بار بار ہانیہ نے یہ گھر خواب میں دیکھا۔ کیا تعلق تھا اس حویلی کا ہانیہ کی ذات سے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کافی بدل چکی تھی، اور بھی بہت سے الٹے سیدھے خواب نظر آتے تھے اسے، لیکن وہ اب حسن کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ جانتی تھی وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، تبھی ہر بات اپنے تک محدود رکھنے لگی۔ پہلے کی نسبت کافی خاموش بھی ہو گئی تھی۔ اکثر رات میں وہ ڈر جاتی، کبھی کبھار دن میں بھی اپنے کمرے میں آنے سے خوفزدہ ہو جاتی، لیکن اس بارے میں گھر میں کسی سے بھی کبھی ذکر نہ کیا۔ حسن مطمئن ہو چکا تھا کہ ہانیہ کی حالت میں بہتری آ چکی ہے، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ تائی جی کا رویہ بھی کافی بہتر ہو چکا تھا ہانیہ سے۔ جب ہانیہ نے پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا تو تائی جی کو بھی اپنے دل کا میل صاف کرنا ہی پڑا۔ بظاہر ان کی زندگی مطمئن تھی، لیکن اندر ہی اندر ہانیہ کا دل ہر وقت ڈرتا رہتا کسی انہونی کے خیال سے۔ آج بھی اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، لیکن وہ خود ہی ڈرتی رہتی، اپنے آپ کو تسلیاں دیتی رہتی، خود کو مضبوط بنانے کے جتن کرتی، لیکن حسن یا باقی سب گھر والوں کے سامنے لب سیے رکھتی کہ کہیں سب اسے پاگل ہی نہ سمجھنے لگے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ حسن اور ہانیہ ٹیبل کی دائیں سائڈ پر تھے، جبکہ بشریٰ بیگم، رضا صاحب اور محسن بائیں جانب بیٹھے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے حسن نے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں سے ان کے مزاج کا اندازہ لگانا چاہا۔ خوشگوار ماحول تھا اور سب کے موڈ بھی کافی بہتر تھے۔ اس نے کھنکار کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا، ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ رضا صاحب سے مخاطب ہوا۔ رضا صاحب، جو محسن سے اس کی یونیورسٹی اور پڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دی۔ حسن نے ایک نظر برابر میں بیٹھی ہانیہ پر ڈالی، جو سر جھکائے پلیٹ میں چمچ سے چاول ادھر سے ادھر پلٹ رہی تھی۔ بابا، وہ ایکچولی میری کمپنی مجھے کراچی شفٹ کر رہی ہے، بس اسی بات پر بات کرنی تھی آپ سے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ مبادا کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ کراچی شفٹ کر رہی ہے؟ مگر کیوں؟ یہاں کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟ رضا صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ باقی سبھی حسن کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ بابا، اصل میں کمپنی کراچی میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، تو وہاں کے آفس میں انہیں کسی قابل بندے کی ضرورت ہے۔ میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے وہاں بھیجنے کے بارے میں سوچا ہے۔ صرف 2 سال کی بات ہے بابا، وہاں مجھے رہائش بھی مل رہی ہے، کمپنی کی طرف سے گاڑی بھی، اور میری انکم میں بھی اضافہ ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ میری پروموشن بھی ہوگی۔ یہ ایک گولڈن آفر ہے میرے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا، میرے کریئر کا آغاز ہے یہ، اور میں بہت آگے تک جانا چاہتا ہوں، تو یہ موقع مجھے بہترین لگ رہا ہے اپنے کریئر کے لیے۔ اسی لیے سوچا آپ سے بھی مشورہ کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ہی کمپنی سے کوئی بات کروں گا۔ وہ خاصا پرجوش لگ رہا تھا۔ رضا صاحب اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، ارے 2 ہی تو بیٹے ہیں میرے، تم بھی آ کر یوں میلوں دور جا کر بیٹھ جاؤ گے؟ نہ ہم تمہیں دیکھ سکیں گے اور نہ تم ہمیں۔ بالکل نہیں، صاف انکار کر دو حسن، کام کرنا ہے تو یہیں کرو، لاہور میں رہ کر۔ بس، بشریٰ بیگم نے صفا چٹ انکار کر دیا اس بات پر۔ حسن انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ارے چپ کرو بشریٰ بیگم، اب وہ کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں ہے،
ماشاء اللہ سے شادی شدہ ہے، کل کو اولاد بھی ہو جائے گی۔ اسے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے دو، اس قابل ہو لینے دو کہ وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کر سکے۔ رضا صاحب نے قدرے سخت انداز اختیار کیا۔ لیکن رضا صاحب، ایسے کیسے میں اپنے بچے کو خود سے جدا کر کے اتنی دور بھیج دوں؟ بشریٰ بیگم منمنا کر رہ گئیں جب رضا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بات کرنے دو پہلے حسن سے۔ ان کے کہنے پر بشریٰ بیگم منہ کے زاویے بگاڑتے خاموش ہو گئیں۔ ہاں تو برخوردار، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میرا مطلب تم راضی ہو جانے کے لیے؟ رضا صاحب نے اس کی خواہش جاننی چاہی۔ بابا سچ پوچھے تو آپ لوگوں سے تو دور میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں تو یہ موقع مجھے بہترین لگ رہا ہے۔ مجھ سے سینئرز بھی موجود ہیں آفس میں، لیکن باس نے ان کے بجائے مجھے چنا ہے اس پروجیکٹ کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع میری قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ حسن نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ رضا صاحب ہنکارا بھر کر خاموش ہو گئے، پھر چند لمحے کچھ سوچا اور ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ہانیہ کے دل کی بات انہوں نے پوچھ ڈالی تھی۔ مجھے فیملی ساتھ لے جانے کی بھی آفر ہوئی ہے۔ وہاں مجھے اور میری فیملی کو رہنے کے لیے ایک گھر دیا جائے گا، تمام بنیادی سہولیات بھی ملیں گی۔ ابھی ہانیہ کی اور آپ لوگوں کی مرضی ہے، جیسے آپ سب کہیں گے ویسے ہی کر لوں گا۔ اگر یہ میرے ساتھ جانا چاہے تب بھی ٹھیک، اگر یہیں آپ لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو بھی بہتر۔ حسن نے فقط ان کا دل رکھنے کی خاطر یہ سب کہا تھا، ورنہ اس کا دل تھا کہ ہانیہ بھی اس کے ساتھ جائے۔ دیکھو بیٹا، تم سمجھدار ہو اور اب شادی شدہ بھی۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی تم پر یا محسن پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے بعد انسان کو چونچلے چھوڑ کر پریکٹیکل لائف میں سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اگر یہی موقع تمہاری ترقی کی سیڑھیاں بنتا ہے تو ہم کبھی بھی تمہاری ترقی کی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ باقی رہی بات ہانیہ کی، تو ابھی تم دونوں کی نئی نئی شادی ہے، بمشکل 6 ماہ ہوئے ہیں شادی کو۔ ایسے میں تم وہاں رہو اور یہ یہاں، یوں الگ الگ رہنا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ تو بہتر ہے کہ تم ہانیہ کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ فقط 2 سالوں کی بات ہے، ان 2 سالوں میں کبھی تم اور ہانیہ یہاں کا چکر لگا لینا، کبھی ہم وہاں آ جائیں گے۔ 2 سال بھی آخر گزر ہی جائیں گے۔ ہم بس اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس خوشی کے لیے اگر کچھ عرصے کی دوری برداشت کرنا بھی پڑے تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں بشریٰ بیگم؟ رضا صاحب نے نرمی سے کہتے ہوئے آخر میں بشریٰ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے فقط ایک خفاسی نظر ان پر ڈالنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ بہت شکریہ بابا، آپ نے بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا میرے سر سے، ورنہ میں کل سے اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ آپ کو اور اماں کو کیسے مناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ حسن کے ایکسائٹڈ ہونے پر رضا صاحب مسکرا دیے۔ وہ دروازہ ناک کرتا باس کی اجازت سے ان کے کیبن میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے باس اسد بیگ کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی موجود تھی۔ حسن نے زیادہ دھیان نہیں دیا اس کی طرف۔ سر، کچھ بات کرنی تھی آپ سے، اگر آپ فری ہیں اس وقت تو۔ حسن نے ایک نگاہ اسد بیگ کے سامنے بیٹھے اس شخص پر ڈالی، اور اسے اعتراف کرنا پڑا تھا کہ وہ جو بھی تھا انتہائی خوبرو اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ رنگت انتہائی سفید تھی، سبز رنگ آنکھیں جن میں ایک خاص چمک آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھیں، بھورے بال جیل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ تھری پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہر انداز سے اس کی امارت ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کے وجود میں کہ حسن بھی متاثر ہو کر رہ گیا۔ ہاں کہو حسن، اسد بیگ کے مخاطب کرنے پر حسن ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، آپ نے ٹرانسفر کی بات کی تھی مجھ سے، تو میں راضی ہوں کراچی جانے کے لیے۔ آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کب جانا ہے۔ حسن نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واضح محسوس کیا تھا کہ اس کی بات پر پہلے بے نیاز سا بیٹھا وہ خوبرو شخص ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر بڑی پر اصرار سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی، چہرے کی چمک میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ بہت خوب حسن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگلے ہفتے تمہیں جانا ہے کراچی؟ بائی دی وے، فیملی بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو یا اکیلے؟ ہمیں ابھی بتا دو تاکہ اسی حساب سے ہم تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کر سکیں۔ اس کی بات پر اسد بیگ بھی ایک دم بے تحاشا خوش ہوئے۔ حسن الجھ سا گیا کہ اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے اس میں۔
سر میں اور میری وائف ہوں گے، ہم دونوں ہی جائیں گے بس، سوچوں کو جھٹکتے ہوئے حسن نے انہیں جواب دیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس شخص کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ پین ہاتھ میں پکڑے انگلیوں کی مدد سے اسے گھما رہا تھا۔ اوکے، 1-2 دن میں تمہیں فائنل ڈیٹ بتا دی جائے گی اور بکنگ بھی ہو جائے گی۔ تب تک یہاں کے جو چند کام ہیں تمہارے ذمے، انہیں مکمل کر لو تم۔ اسد بیگ کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ان کے کیبن سے نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد اسد بیگ نے فاتحانہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں جنون خیز چمک لی اسد بیگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ لبوں کی پر اسرار مسکراہٹ بدستور قائم تھی۔ لیجیے اشرف ہمدانی صاحب، آپ کا کام تو ہو گیا۔ وہ جانے کے لیے راضی بھی ہو چکا ہے اور اس کی وائف بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ رہائش ان کی وہیں ہوگی جہاں آپ نے کہا۔ اسد بیگ نے اشرف ہمدانی کو مخاطب کیا۔ لہجے میں بے تحاشا خوشی کی جھلک تھی۔ آپ نے میرا کام کیا ہے تو آپ کا کام بھی جلد ہو جائے گا۔ آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچا دی جائے گی۔ اگلے ہفتے وہ دونوں کراچی پہنچ جانے چاہیے۔ اشرف ہمدانی کی آواز کیبن میں گونجی، انتہائی خوبصورت مردانہ آواز اور آواز سے جھلکتا روب۔ اسد بیگ جیسا خراٹ اور تیز ترار آدمی بھی اس کے سامنے دبتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تک آپ کی مانی ہے تو آئندہ بھی مانیں گے۔ ویسے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہماری کمپنی میں اتنے قابل لوگ موجود ہیں، پھر آپ نے حسن رضا کو ہی کیوں چنا اور ان کی رہائش کے لیے وہی حویلی کیوں؟ کراچی میں اور بھی تو بہت سی جگہ ہیں رہنے کے لیے، اور اس کے کراچی جانے میں بھلا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی رقم کے بدلے آپ یہ کام کروا رہے ہیں مجھ سے؟ اسد بیگ نے آنکھیں سکیڑ کر اشرف ہمدانی کو دیکھا۔ جب کسی انسان کو مفت میں آم مل رہے ہوں تو اسے صرف آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ گٹلیاں گننے میں اپنا وقت اور انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ اشرف ہمدانی کی بات پر اسد بیگ گڑبڑا کر رہ گئے۔ اس کا لہجہ صاف صاف یہ بات جتا رہا تھا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اسد بیگ اس معاملے میں مداخلت نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ خیر، میں اب چلتا ہوں۔ آپ کی اور میری کمٹمنٹ بس یہیں تک تھی۔ شام تک آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اشرف ہمدانی اٹھا۔ اسد بیگ نے بھی کھڑے ہو کر الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اشرف نے فقط ایک نگاہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ڈالی، پھر ہاتھ ملائے بغیر کوٹ جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے کیبن سے نکل گیا، جبکہ اسد بیگ بڑبڑاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ اسد بیگ کے کیبن سے نکل رہا تھا جب نظر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھے حسن پر پڑی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اشرف ہمدانی کے لبوں کو چھوا۔ آنکھوں میں استحضاء کا رنگ غالب تھا۔ بے نیازی سے متوازن چال چلتا ہوا وہ لفٹ کا بٹن پریس کرتا اندر داخل ہوا۔ لفٹ بالکل خالی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے لفٹ کی دیواروں کی جانب دیکھا۔ اگر کوئی عام انسان لفٹ میں موجود ہو تو دیواروں میں اس کا عکس نظر آتا ہے کہ لفٹ کی دیواریں کسی آئینے کی مانند نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت وہاں اشرف ہمدانی کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا عکس میں وہ جگہ خالی دکھائی دے رہی تھی۔ لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ سجائے اس نے دیواروں پر انگلی سے ٹچ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں ہانیہ کی خوبصورت تصویر جگمگا رہی تھی۔ تصویر میں اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے تمہاری اور میری روبرو ملاقات ہونے میں، بس کچھ دن اور، میرا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ دلچسپی سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نے سرخوشی کی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سبز رنگ تبدیل ہو کر سرخی میں ڈھلنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر مٹ گئی۔ لفٹ بھی رک چکی تھی۔ وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھاتا مضبوط قدموں سے چلتا لفٹ سے نکل کر ایک جانب بڑھ گیا۔ اداس ہو؟ وہ ٹرین میں بیٹھے کراچی کی جانب مہوئے سفر تھے جب حسن نے اپنے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہانیہ سے پوچھا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا لیکن دونوں کو ہی نیند نہ آ رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی سیدھی ہو بیٹھی۔ نہیں، اداس تو نہیں ہوں، بس یوں ہی بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے کبھی گھر والوں سے اتنی دور نہیں گئی نا، شاید اسی لیے دل گھبرا رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ 2 سال کیسے رہوں گی سب کے بنا۔ وہ دھیمی سی آواز میں بول رہی تھی۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، اور پھر زندگی میں کچھ پانے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ صرف 2 سال کی بات ہے، اس کے بعد ہم سب اکٹھے ہی رہیں گے۔ حسن نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں گھر والوں سے اتنی دور رہنا۔
لیکن فقط اپنے اچھے مستقبل کے لیے وہ جانے پر تیار ہوا تھا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب وہ لوگ کراچی میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچے تھے۔ سامنے حویلی کا بڑا سا آئینی گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ، حسن کے کہنے پر وہ بھی اپنا بریف کیس گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ حویلی اب ان دونوں کے سامنے تھی۔ دونوں طائرانہ جائزہ لے رہے تھے اس جگہ کا۔ سامنے کا پورشن جدید انداز میں تعمیر کروایا گیا تھا، جہاں حسن اور ہانیہ کو قیام پذیر ہونا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے پر حویلی کا وہ حصہ نظر آنے لگا جو کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ حویلی تحت نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہانیہ ٹھٹک سی گئی اس حویلی کو دیکھ کر۔ کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا اسے۔ وہ کراچی پہلی بار آئی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس حویلی سے، اس گھر سے اس کا بہت پرانا اور پکا رشتہ ہو، جیسے وہ پہلے بھی اس حویلی کے در و دیوار سے واقفیت رکھتی ہو۔ وہ اس حویلی کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی، لیکن کہاں، یہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی حویلی کے پرانے حصے کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب اسے تپش کا احساس ہوا، اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، ویلکم ٹو مائی ہوم لینڈ۔ ہانیہ خوف سے سرد پڑنے لگی۔ یہ آواز وہ پہچانتی تھی، یہ آواز، یہ لہجہ اس کے لیے اجنبی ہرگز نہ تھا۔ تو کیا وہ یہاں بھی آ پہنچا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تپش کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں ہراس لیے کھڑی تھی جب حسن نے اس کی شانوں کو تھاما۔ کہاں کھو گئی ہو یار، کب سے بلا رہا ہوں، چلو اندر چلیں۔ حسن کے کہنے پر اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ایک نظر حویلی کے پرانے حصے پر ڈالی، جس کے بڑے سے داخلی دروازے پر ایک بڑا اور وزنی تالا ڈالا گیا تھا۔ گھر دیکھ کر حسن کا موڈ فریش ہو چکا تھا۔ تبھی وہ ہانیہ کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ کی نگاہیں حویلی کے پرانے حصے پر ہی جمی تھیں۔ ہانیہ، میری فائل نہیں مل رہی یار، تمہیں دی تھی، کہاں رکھتی تم نے؟ حسن کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز ابھری۔ ہانیہ، جو کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، سینڈوچ میکر کا سوئچ آن کرتی جلدی جلدی کمرے میں آئی۔ کون سی فائل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حسن کو مختلف دراز کھنگالتے دیکھ کر ہانیہ نے پوچھا۔ بلیک کلر کی فائل، پرسوں تمہیں دی تھی، اور ساتھ تاکید بھی کی تھی کہ بہت ضروری پیپرز ہیں اس فائل میں، سنبھال کر رکھنا اسے، لیکن اب نہیں مل رہی۔ حسن نے پیشانی مسلی۔ وہ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی، میں دیکھتی ہوں وہاں، وہ کہہ کر آگے بڑھی۔ حسن بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ کی جانب بڑھا۔ یہ اس لیے کہ شاید فائل وہیں ہوگی۔ ہانیہ نے پورا دراز کھنگال لیا، لیکن فائل وہاں نہیں تھی، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا فائل اس نے خود وہاں رکھی تھی۔ بار بار پاگلوں کی طرح اس دراز کو چیک کرتی وہ ادھر سے ادھر ہاتھ مار رہی تھی، جیسے وہ فائل نہیں کوئی سوئی ہو۔ انتہائی غیر ذمہ دار عورت ہو تم ہانیہ، ایک فائل تک سنبھال کر نہیں رکھ سکتی تم، گھر اور شوہر کو کیا خاک سنبھالو گی؟ حسن اس کے غائب دماغی سے ویسے ہی چڑھنے لگا تھا۔ اب جو وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت کی چیزیں بھی غائب ملنے لگیں تو وہ اپنے غصے کا بلا جھجک اظہار کر جاتا۔ حسن، بلیو می، میں نے فائل یہیں رکھی تھی۔ ہانیہ رونے والی ہو گئی۔ یہاں رکھی تھی تو کہاں گئی؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا یا کوئی بھوت آیا تھا ہمارے گھر جو فائل اڑا لے گیا؟ تم جانتی بھی ہو کتنے اہم ڈاکومنٹس تھے اس فائل میں، سر نے میرے ہینڈ اوور کی تھی وہ فائل۔ آج کیا جواب دوں گا میں انہیں جا کر کہ میری بیوی کہیں رکھ کر بھول گئی ہے فائل کو؟ ہانیہ، کبھی گھر کے کاموں میں اپنے دماغ کو حاضر بھی رکھ لیا کرو، پتہ نہیں سارا دن گھر میں رہ کر تم کرتی کیا ہو، کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو کہ میری چند چیزیں تک سنبھال کے نہیں رکھی جاتی تم سے۔ حسن اس پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل رہی تھی کہ اگر حسن یہ آنسو دیکھ لیتا تو مزید غصہ آتا اسے۔ اب یوں بت بن کر کھڑی رہنے کا ارادہ ہے؟ آفس بھی بھوکا ہی جانا پڑے گا کیا، تاکہ وہاں جا کر سر کی ڈانٹ سے ہی پیٹ بھر لوں؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر حسن کو مزید تپ چڑھی۔ ہانیہ ضبط کرتی مڑی اور کچن میں آئی، تبھی عجیب سی بدبو نے اسے بھونکلا کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے سینڈوچ میکر کی طرف آئی۔ سوئچ آف کرنے کے بعد دیکھا تو سینڈوچز جل چکے تھے اور اس کی بدبو پورے کچن میں چکرا رہی تھی۔ اف، ایک تو آج پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں، اوپر سے فائل بھی نہیں ملی، آج کلاس تو پکی لگے گی۔ ہانیہ، جلدی ناشتہ لاؤ، حسن بولتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا۔
جہاں ہانیہ پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حسن پہلے اسمیل پر چونکا، پھر ہانیہ کے انداز پر، اور جو نگاہ سینڈوچ میکر پر پڑی تو سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ایک قہر بار نگاہ ہانیہ کے سراپے پر ڈالی۔ کل سے تم ایسا کرنا، یوں صبح سویرے اٹھنے کی زحمت مت کرنا۔ بہت شکریہ اب تک کی نوازش کا، لیکن میں اپنے سب کام خود ہی کر لیا کروں گا۔ کم از کم اس طرح کی خواہش سے تو بچ جاؤں گا، تلخ لہجے میں کہہ کر وہ کچن سے بھی جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ حسن گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا، آج اسے گیٹ تک کھولنے کو نہ کہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکال کر اب وہ خود گیٹ بند کر رہا تھا۔ ہانیہ دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جو مڑ کر اس کے وجود پر ایک نظر ڈالے بغیر جا چکا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے انہیں کراچی آئے۔ بظاہر زندگی نارمل تھی، لیکن سب نارمل ہوتے ہوئے بھی کچھ نارمل نہ تھا، خصوصاً ہانیہ کے لیے۔ اس کا اور حسن کا رشتہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا۔ ان 6 ماہ میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے ہانیہ کے ساتھ۔ دن میں حسن کے جانے کے بعد کام کرنے والی ماسی آتی، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں کام ختم کر کے وہ چلی جاتی۔ اس کے بعد ہانیہ بالکل اکیلی ہوتی اس گھر میں، لیکن پھر بھی اسے ہر پل گھر میں کسی اور وجود کا گمان ہوتا۔ حسن رات گئے آتا اور تب تک ہانیہ ایک انجانے سے خوف کی لپیٹ میں رہتی۔ رات کو حسن کے آنے پر وہ سکون کا سانس لیتی۔ اس گھر میں تنہا رہتے رہتے وہ تنہائی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ہنسنا بولنا کم کر دیا تھا، اکیلی بیٹھی گھنٹوں نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ حسن جب کبھی اسے باہر لے جانا چاہتا تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ وہ لوگوں کو فیس کرنے سے، دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس کمتری تھا جو اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا، اپنے وجود پر دھیان دینا ترک کر دیا۔ یوں گھر میں اسے اکیلے دیکھ کر کسی بدروح کا گمان ہوتا۔ پھر اچانک ان کے گھر سے مختلف چیزیں غائب ہونے لگیں، خاص طور پر حسن کی ضرورت کی چیزیں۔ ہانیہ جہاں کوئی چیز رکھتی تو ضرورت کے وقت وہ چیز اس جگہ موجود نہ ہوتی۔ شروع میں حسن نے اگنور کیا، پیار سے ہانیہ کو سمجھایا کہ وہ اپنا دھیان رکھے اور حسن کی چیزوں کا خیال رکھے، لیکن کوئی رزلٹ نہ پا کر وہ چڑھنے لگا۔ ہانیہ کی اس سرد مہری اور سرد مزاجی پر غصہ کرنے لگا، اور ہانیہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہتی۔ حسن اپنے کام کی لگن میں اتنا مہو ہو چکا تھا کہ اس کے پاس ہانیہ کے جذبات و احساسات کی فکر کرنے کا وقت ہی نہ تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ پایا تھا کہ ہانیہ بدل رہی ہے، لیکن اس بدلاؤ کی کیا وجہ ہے یا کون سے محرکات اس کے پیچھے چھپے ہیں، یہ سب جاننے کی فرصت ہی نہ تھی اس کے پاس۔ ہانیہ کے دل کی باتیں سننے کا، اپنے دل کی باتیں کہنے کا، اپنی بیوی سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کا وقت ہی نہ نکال پاتا تھا وہ۔ کام کی دھن اور پروموشن کے دکھائے گئے خواب نے اسے دن اور رات کی تمیز تک بھلا دی تھی۔ اس کی اس بے نیازی اور بے فکری پر ہانیہ اپنے ہی خول میں قید ہوتے ہوئے مزید تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ حسن اسے بالکل اجنبی لگنے لگا تھا، اپنا اور اس کا رشتہ کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا، جس میں محبت و انسیت نام کا کوئی جذبہ موجود ہی نہ تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ چھت پر اداس سی بیٹھی تھی، مما بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تایا جی، تائی جی اور محسن کو بھی مس کر رہی تھی۔ وہ جب وہاں تھی تو اس کے آس پاس کتنی رونقیں ہوتی تھیں، ہر وقت شرارتیں، ہنسی مذاق۔ تب حسن کا اور اس کا رشتہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ہر معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آتی کہ اس کے اور حسن کے ریلیشن شپ کے خراب ہونے میں غلطی کس کی تھی، اس کی یا حسن کی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ حسن کو کوئی شکایت نہ ہو اس سے، لیکن ہر بار جب وہ دونوں کچھ قریب آنے لگتے تبھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ دوریاں مزید بڑھ جاتیں۔ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی وہ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھی جب ایک دم اسے تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ چونکی۔ خوشبو اچھی تو تھی، لیکن اتنی تیز تھی کہ اس کے حواس مختل ہونے لگے، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی تھی۔ وہ پرفیوم یوز کرتی نہیں تھی، حسن پرفیوم استعمال کرتا تھا، لیکن وہ کمرے سے ہی تیار ہو کر جاتا تھا، اور اس کی پرفیوم کی خوشبو بالکل مختلف تھی۔ پھر یہ چھت پر خوشبو کیسی؟ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں اس کے علاوہ کسی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ الجھ رہی تھی، تبھی کہیں سے ایک باز کے سائز جیسا عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔
اس کا سارا رنگ سفید تھا، جبکہ گردن سے چونچ تک وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ دیکھنے میں وہ پرندہ خاصا خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کی اپنی جانب بڑھنے پر خوفزدہ ہوتی نیچے بیٹھ گئی۔ وہ پرندہ اس کے سر کے اوپر آ کر منڈلانے لگا، ساتھ ہی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہانیہ کانپتی ہوئی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ لرزتے ہونٹوں سے مختلف دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس پرندے نے 3 چکر کاٹے اس کے سر کے اوپر اور پھر اڑتا ہوا دور آسمان میں غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی خوشبو کا وہ احساس بھی ختم ہونے لگا۔ بہت دیر بعد ہانیہ نے سر اٹھایا تو وہاں اس پرندے کو نہ پا کر کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے نیچے بھاگی۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ کچن میں آ کر پانی پیا، تبھی گیٹ کی بیل نے اسے مزید سہما کر رکھ دیا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی باہر آئی۔ گیٹ کے پاس آئی تو گیٹ کے دروازے سے حسن کی گاڑی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ حیران ہوتی گیٹ کھول گئی۔ پہلے حسن 9 بجے کے بعد گھر آتا تھا، لیکن آج 6 بجے سے پہلے ہی اس کی آمد ہو گئی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے حسن کی جھلک دکھائی دی، جس کے چہرے سے ہی اس کا موڈ خاصا خوشگوار لگ رہا تھا۔ گیٹ کھلنے پر جب اس کی نگاہ ہانیہ پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ لہجے میں بھی حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ تیار؟ کیوں؟ ہانیہ الجھی۔ یار میں نے کال پر کہا بھی تھا تم سے کہ شام کو پارٹی پر جانا ہے ہمیں، ریڈی رہنا۔ 5:30 بجے تمہیں پک کرنا تھا، لیکن میں لیٹ ہو گیا۔ سوچا تم ریڈی ہوگی تو فوراً نکل جائیں گے، اور تم ابھی تک وہی سر جھاڑ منہ پہاڑ حلیہ لیے گھوم رہی ہو۔ حسن کا موڈ پھر بگڑنے لگا، جبکہ ہانیہ اسے دیکھے گئی۔ لیکن حسن، مجھے تو کوئی کال نہیں آئی آپ کی، نہ ہی مجھے کسی پارٹی کے بارے میں پتا تھا۔ ہانیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہانی؟ تم نے خود کال پک کی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کال کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اب یہ باتیں بھی بھولنے لگی ہو کیا؟ ہوتا کیا جا رہا ہے تمہاری یادداشت کو؟ حسن نے ملامت کرنے والے انداز میں کہا۔ حسن، سچ میں نے آج آپ کی کوئی کال نہیں سنی، میں تو، وہ منمناتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جب حسن تیز سے مڑا، اسٹاپ اٹ ہانیہ، آخر کہاں رہتی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اور کوئی تیسرا بندہ ہے ہمارے گھر میں جو تمہارے سیل سے میری کال پک کرے، تمہاری آواز میں مجھ سے بات کرے؟ بولو۔ اس کی کلائی تھام کر وہ جھنجھوڑتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا۔ مجھے نہیں پتا حسن، لیکن میں نے آپ کی، وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جب حسن لاؤنج سے اس کا موبائل پکڑ کر اس کی طرف آیا۔ کال لاک کھول کر سب سے اوپر جگمگاتا اپنا نمبر اسے دکھایا، جس سے ہانیہ کے سیل پر کال آئی تھی۔ کال ڈیوریشن 10 منٹ اور کچھ سیکنڈ تھی۔ یہ دیکھو، یہ کچھ یاد آیا؟ پورے 10 منٹ تم سے بات ہوئی ہے میری، اور تم ہو کہ… حسن نے لب بھینچے، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سیل فون کی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج سیل فون ہی نہیں پکڑا۔ پھر یہ… وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ جب کمرے کی جانب جاتا حسن مڑا۔ فارگٹ سیکھ ہانیہ، بند کر دو یہ تماشے۔ تمہیں اگر نہیں جانا تھا میرے ساتھ تو صاف منع کر دیتی مجھے، میں تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر لیتا اپنے دوست سے۔ جو وقت یہاں آنے میں ضائع ہوا وہ نہ ہوتا، لیکن اتنا خوار ہو کر یہاں آیا ہوں تو یہاں نئے شوشے سننے کو مل رہے ہیں۔ نہ جانے کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار تم سے دماغ کھپانے آ جاتا ہوں۔ دنیا سے تو یوں چھپتی ہو تم جیسے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہے تم نے۔ کہیں باہر لے جانے کی بات کر دوں تو یوں ہو جاتی ہو جیسے موت کا پروانہ جاری کر دیا ہو۔ کسی دن مجھے بھی کہہ دینا کہ میں گھر نہ آؤں، میرا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تمہیں، اکیلی رہ کر ہی خوش ہو تم۔ حسن تن فن کرتا کمرے میں گیا۔ کچھ ہی دیر بعد زور سے دروازہ بند کرتا اور اپنے غصے کا اظہار کرتا وہ گھر سے ہی نکل گیا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی باتوں کے تیروں نے کیسے ہانیہ کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بنا کر کچن میں ہی ڈھک کر رکھا تھا، جو یقیناً اب تک ٹھنڈا بھی ہو چکا ہوگا۔ بار بار وال کلاک کی جانب نگاہ دوڑاتی رات کے 12:30 بج رہے تھے، اور حسن ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ گو کہ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گا، شاید 12 بجے تک، لیکن اب تو 12 سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو پریشانی ہونے لگی۔ آج اس نے حسن کی پسند کا کھانا بنایا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے ان کے درمیان جو کشیدگی کی فضا قائم تھی، شاید وہ ختم ہو جائے اور حسن کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے۔
خود بھی بھوکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، لیکن وہ جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار پھر دیوار کی گھڑی کی جانب دیکھا، پھر سامنے ٹیبل پر پڑے سیل فون کی اسکرین روشن کی کہ شاید حسن کا کوئی میسج آیا ہو۔ واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھا، 10:25 کا لاسٹ سین تھا۔ وہ آفس کے وائی فائی پر ہی واٹس ایپ یوز کرتا تھا، اور اس کا لاسٹ سین بتا رہا تھا کہ اسے آفس سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، جبکہ یہاں سے آفس تک کا فاصلہ پون گھنٹے کا تھا۔ پھر اب تک وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ پریشانی سے سوچتی رہ گئی۔ کبھی دل چاہتا خود اسے کال کر لے، لیکن پھر رک گئی کہ اسے وقت بے وقت ہانیہ کا کال کرنا پسند نہ تھا۔ شاید ابھی بھی وہ کسی کام میں ہی الجھا ہو، اور ایسے میں ہانیہ کا کال کرنا کہیں اس کے غصے کو مزید بڑھا ہی نہ دے۔ وہ بے بسی کی عملی تصویر بنی انگلیاں چٹکانے لگی، کبھی لب کاٹنے لگتی، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ دیتی۔ بھوک بھی اب مرنے لگی تھی۔ تقریباً 1 بجے اس نے سر اٹھایا، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے سیل فون اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ میں سے حسن کا نمبر نکالا۔ ابھی ڈائل کرنے ہی لگی تھی کہ کال آنے لگی۔ حسن کا نام سامنے جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر ہانیہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو حسن، کہاں ہیں آپ؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ کب تک آئیں گے گھر؟ بنا سانس لیے اس نے سوالات کا انبار لگا دیا۔ ہاں ہانی یار، گاڑی خراب ہو گئی ہے روڈ پر، یہی بتانے کے لیے کال کی تھی تمہیں۔ یہاں اس وقت کسی ٹیکسی تک کا نام و نشان نہیں ہے، نہ ہی کوئی ورک شاپ ہے نزدیک۔ آفس کے قریب ہی گاڑی خراب ہوئی ہے، تو میں اب واپس آفس جا رہا ہوں پیدل، رات وہیں گزار لوں گا۔ کل بھی ورکنگ ڈے ہے، تو کل رات کو گھر آ جاؤں گا۔ تم پریشان مت ہونا اور میرا انتظار مت کرنا، سو جاؤ ٹھیک ہے؟ حسن نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہانیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے کہ پیار سے حسن کو منائے گی، اپنے اور اس کے درمیان کی ان دوریوں کو مٹائے گی، لیکن سب کچھ خاک میں جا ملا تھا۔ ہیلو ہانی، تم سن رہی ہو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حسن نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں اوکے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی جھلک ظاہر نہ ہو، اور شاید حسن نے بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی اس کی حالت جاننے کی۔ تبھی الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد خود ہی اپنے آنسو پونچھے اور اٹھی کچن میں گئی۔ اپنے ہی بنائے گئے کھانے پر ایک غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے۔ واش بیسن سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، جلتی آنکھوں کی سرخی قدرے کم ہوئی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ لینے کے بعد وہ گلاس وہیں چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ویران سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر گر سی گئی، تکیے کو بازوؤں میں بھینچا اور چہرہ سرہانے میں چھپا لیا، جیسے تمام سوچوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ پھلانگنے کو بےتاب ہونے لگے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ خبر نہ ہوئی۔ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ نیم خواب دیدہ حواس کے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا چیز اس کی نیند میں مقل ہوئی۔ چند لمحوں بعد ذہن بیدار ہوا تو اسے یاد آیا، وہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز تھی شاید۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھی، گھڑی کی جانب دیکھا، 2:30 کا وقت تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمارت کا داخلی دروازہ تو بند ہی نہیں کیا، شاید کوئی بلی وغیرہ آ گئی ہوگی گھر میں۔ یہی سوچ کر اس نے دوپٹہ اٹھایا، کندھوں پر دوپٹہ پھیلا کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نگاہ کچن کی جانب اٹھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کچن میں سلپ پر جتنے بھی برتن تھے سب کے سب نیچے گرے ہوئے تھے۔ صرف برتن ہی نہیں، اس کا بنایا سارا کھانا بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی آگے گئی۔ کچن میں اور کوئی وجود نہ تھا۔ فرش پر کانچ ادھر سے ادھر بکھرا پڑا تھا۔ رات کے اس پہر اس افتاد پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ وہ سایہ اسے داخلی دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ کون ہے؟ خوف سے اس کی آواز لرز کر رہ گئی۔ دروازہ کھلا۔ کہیں کوئی چور اچکا تو گھر میں نہیں گھس آیا؟ اس کے ذہن میں یہ خیال دوڑ گیا۔ وہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے دروازے تک آئی، پھر دور جاتے سائے کے عقب میں لپکی۔ رکو،
کون ہو تم؟ نہ جانے کیوں اس پل اس کا دل خوف و ڈر کے ہر احساس سے مبرا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے، حسن بھی موجود نہیں ہے آج۔ وہ سایہ چلتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ پھر ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہانیہ ٹھٹک کر رہ گئی، پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہانیہ نے سامنے دیکھا تو پرانی حویلی کا دروازہ دکھائی دیا۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑنا چاہا تھا وہاں سے، اس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن کسی احساس کے تحت اسے رکنا پڑا۔ ہانیہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس دروازے کا قفل اپنے آپ کھلا، پھر ہلکی سی آواز پیدا کرتا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہانیہ کو عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی، دل اس حویلی کی جانب کھنچتا چلا گیا، اور وہ اس پر تو گویا سحر طاری کر دیا گیا تھا۔ بے خود ہوتی وہ قدم بڑھاتی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھے، اس کی آنکھوں پر ایک دم سفید پٹی باندھ دی گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اپنی آنکھوں کی جانب بڑھائے تاکہ پٹی ہٹا سکے، لیکن کسی کے ہاتھوں کی آہنی گرفت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ ریلیکس۔ اس کے کان کے قریب بہت گہری سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وجود میں جو اضطراب و بے چینی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد خود بخود اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ شاید یہ پھر سے وہی خواب تھا جو بارہا دیکھ چکی تھی وہ، یا شاید وہ خواب اب مجسم حقیقت کی صورت اس کے سامنے تھا۔ وہ کوئی پہاڑ نما جگہ تھی جس کی چوٹی پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے بالکل سامنے نیچے کھلا سا میدان تھا۔ رات کا وقت، سامنے آسمان پر چمکتا مکمل چاند، جبکہ آج کل تو اسلامی مہینے کا آغاز تھا اور چاند آدھا بھی نہ ہوتا تھا آسمان پر، لیکن یہاں مکمل چاند تھا۔ میدان کے ارد گرد بے شمار درخت تھے جو ماحول کو خاصا ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ ہانیہ کے قدموں کے بالکل نزدیک ایک پل کا کنارہ تھا۔ گلاب ہی گلاب بچھے دکھائی دے رہے تھے، اور اس پل کے دونوں اطراف مشعلیں رکھی گئی تھیں جو فی الحال جل نہیں رہی تھیں۔ ہانیہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس پل کا اختتام ایک سفید رنگ کی چکور چھت پر ہوتا تھا جو پلرز کی سہارے کھڑی تھیں۔ اس چھت سے بہت خوبصورت سفید روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو سحرزدہ کر رہی تھی۔ اس پل کے نیچے جھیل تھی جس کا نیلے رنگ کا پانی ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا، اور اس جھیل میں نظر آتا چاند کا عکس، وہ خوبصورت عکس۔ زمین پر واقعی دو چاند اتر آئے تھے۔ دور جھیل میں سفید رنگ کے بغلے نظر آ رہے تھے جن کے وجود سے بھی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دور اس چکور چھت کے نیچے کسی وجود کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اپنے وجود پر گئی۔ اسے جھٹکا لگا۔ عام لباس کی جگہ وہ سفید خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی جس کی پچھلی سائڈ پر دور تک سفید کپڑا بچھا تھا، جیسے وہ کوئی پری ہو، کوئی شہزادی ہو۔ اس کے سر پر تاج تھا جیسے کسی ملکہ کا تاج ہو۔ اتنی سجاوٹ اپنے لیے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی پہلا قدم پل پر رکھا، پہلی مشعل خود بخود جل اٹھی۔ ہانیہ نے اس مشعل کی جانب دیکھا، پھر فخر سے گردن اکڑائے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ مشعلیں بھی روشن ہوتی چلی گئیں۔ ادائے بے نیازی سے چلتی ہوئی وہ اس چکور چھت کے پاس پہنچی۔ اس چھت کے ارد گرد بہت سے جگنو اڑتے پھر رہے تھے جن کی روشنی ماحول کو عجب تلسم بخش رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا۔ تیرے خوابوں میں ہی کھوئے رہے ہم، کہ تیری سوچ میں ہی راحتیں ہیں۔ نہیں ہیں اجنبی تیرے لیے ہم، کہ صدیوں سے تجھے ہی چاہتے ہیں۔ کیسی آواز تھی وہ، بے حد پرکشش، خوبصورت مردانہ آواز۔ آواز تھی یا سماعتوں میں سے رس کھولتا امرت جس نے اس پر سحر طاری کیا تھا۔ وہ بے خود ہوتی اس چھت کے نیچے آئی جہاں ایک بینچ پر کوئی وجود بیٹھا تھا۔ اس چھت کے نیچے کانچ کا فرش تھا، صاف شفاف کانچ جس کے نیچے سے جھیل کا پانی بہہ رہا تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ پانی کی سطح پر قدم جمائے کھڑی ہو۔ میں آ گئی۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں عجب سی خوشی تھی۔ تمہیں آنا ہی تھا ہانیہ، میں نے کہا تھا نا،
کہ تم ایک دن ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی، خود اپنی مرضی سے۔ وہ آواز ہی نہیں بلکہ وہ جملہ بھی ہو بہو وہی تھا جو اس نے خواب میں سنا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود پلٹا اور ہانیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہو سکتا تھا؟ کیا کسی اور وجود کے پاس ایسی دلکشی ہو سکتی تھی جیسی اس میں تھی؟ وہ جو بھی تھا، ہینڈسم، ڈیشنگ، خوبرو وجیہہ جیسے الفاظ اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جاتے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی وہ چمک جو مقابل کو پل میں زہر کر دے، اس کی سفید رنگت کہ اتنا سفید رنگ شاید ہی کسی کا ہو، اس کے ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور لبوں کی دلکش مسکراہٹ۔ وہ کوئی شہزادہ تھا غالباً، نہیں شہزادہ نہیں، دنیا کے تمام شہزادے اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے، وہ تو شہزادوں کا بھی شہزادہ تھا۔ ہانیہ اس پر سے نگاہ تک نہ ہٹا پا رہی تھی، نگاہیں بے اختیار اسی تکے جا رہی تھیں۔ ہیلو، میں اشہب، وہی خوبصورت مردانہ آواز سبھری، ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانیہ نے بے خودی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ہانیہ، اس کی لبوں سے سرسراہٹ کسی انداز میں برآمد ہوا۔ جانتا ہوں، وہی دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی جھلک دکھلا گئی۔ ہانیہ نے سٹپٹا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔ اشہب نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جھک کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہوا میں پھیلایا تو اس پر ایک چھوٹی سی ڈبیا آ گئی۔ اس ڈبیا کو کھول کر اس میں چمکتی خوبصورت انگوٹھی نکالی جس کے اوپر فقط ایک نگ تھا، اور اس نگ سے بہت سی روشنیاں منعکس ہو کر اپنی شعاعیں ادھر ادھر بکھیر رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے۔ اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہانیہ سحرزدہ سی اپنا ہاتھ دیکھے گئی جسے اب اشہب اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ اس کے لب ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی انگارے نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا ہو، اتنی تپش تھی اس کے ہونٹوں کی۔ ہانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ اشہب اب اٹھ کھڑا ہوا، نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمائے رکھیں، جو اب نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے یوں ہاتھ کھینچنے پر شرمندہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے بن کہے اس کی دل کی بات جان گیا تھا۔ ہانیہ حیران سے اسے دیکھے گئی۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اب وہ کانچ کے فرش پر چلتا جھیل کے کنارے بیٹھ چکا تھا، یوں کہ ان دونوں کے پاؤں اب جھیل کے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ ہانیہ اس کے کہے بغیر اس کے دل میں موجود اپنے لیے محبتیں، اس کی شدتیں محسوس کرتی، اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس پل وہ یکسر بھول چکی تھی، یا شاید دانستاً یہ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہ آج سے پہلے حسن سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے سوا دنیا کا ہر مرد اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی کہ اس کا دل اشہب کی محبت پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بالآخر وہ جنسادہ اشہب اسے اپنی محبت کے دندان میں، اپنے سحر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔